بھی ہے جواب دہی کا، لیکن ایک اور لیٹر بھی ہے جو بلیسڈ رول ہے. یہ میں آخر میں ذکر کروں گا، یہ کلیسیا کے تعلق سے ہے اور یہ برکت کے لیے ہے. یہ پروفیسر الیگزینڈر ششیل صاحب کی طرف سے ہے، جو بڑا ہی پاکستان کے لیے بوجھ رکھتے ہوئے انہوں نے دعوت دی ہے لوگوں کو، مسیحوں کو، کہ آؤ 23، 24 اور 25 کو مل کے دعا کریں پاکستان کی سلامتی کے لیے، ملک کے لیے، رہنے والوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ مسیحوں کے لیے، بلکہ اہل پاکستان کی سلامتی کے لیے. تو ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا رویہ، ہماری سوچ ملک کے بارے میں کیا ہے، اور جو ہمیں لکھتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے، اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. کیونکہ ہمارے کلام میں لکھا گیا ہے جس ملک میں رہو اس کی سلامتی چاہو، کیونکہ اس کی سلامتی سے تمہاری سلامتی ہے. آمین آمین. تو آئیں اس کے ساتھ ہی آج کے کلام کو سنیے گا، اور دوسرے لیٹر کا جو تفصیل ہے وہ میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پہلے کا میں نے جواب دے دیا، اس سے مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. آج پہلے بھی میرے گھر کو لگی تھی، بہت سے لوگوں نے بہت سے اینگل بتائے، جبکہ پوری دنیا میں بتایا کہ یہ ایک دہشت گردی کے کام سے ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا نہیں جی یہ بجلی سے ہوا فلاں. پہلے بھی مجھے فون کال آتی رہی، میں نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور نہ کروں گا. میں جانتا ہوں لوٹ کے جب میں جاؤں گا اسی کے پاس جاؤں گا جس نے مجھے بھیجا. تو آئیں آج کا جو کلام ہے جواب دہی اس کا مضمون ہے، اور یہ وہی تمثیل، کیونکہ ہم تمثیلات کو سیکھ رہے. تیسری تمثیل آج ہماری، گزشتہ اتوار ہماری تھی ظاہر دیر مضمون تھا، اور آج جواب دہی ہے، جس میں مالک پردیس جاتے وقت نوکروں کو چھوڑ جاتا ہے، خود پردیس چلا جاتا ہے اور اپنا مال متاع، کام، سرمایہ جو کچھ بھی ہے نوکروں کے سپرد کرتا ہے، تاکہ اس کی آمد تک اپنے مقررہ فریضہ ادا کرتے رہیں. جو کہ فرائض ہیں اس کی آمد تک اس کو ادا کرتے رہیں. اس تمثیل میں مقام خطرہ جو ہے، جو خطرے کی بات ہے، اس کو آج آپ نے سمجھا. اس میں کس چیز کی طرف بتایا گیا، خطرہ کہاں پایا گیا ہے؟ ایک عام مگر سطحی سمجھ اس کے معنی اس طرح بیان کرتی ہے کہ ہمیں اپنے قدرتی نعمتوں اور صلاحیتوں کو خدا کے کام کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے. مثلا میں کانگو بجاتا ہوں اور اپنی صلاحیت کو خدا کے لیے وقف کروں گا. دوسرا کہتا ہے میرے پاس تعلیم دینے کی نعمت ہے، اس صلاحیت میں ترقی کروں گا اور اسے مسیح کی خدمت کے لیے کیا کروں گا، وقف کروں گا. یہ تفاسیر تمثیل کے اصلی نقطہ کو کھو دیتی ہیں اور اس کے اصل مطلب کو ظاہر کرنے میں ناکام ہے. اس تمثیل میں توڑوں کا ذکر ہے. آج کی تمثیل کس سے تعلق رکھتی ہے؟ توڑوں سے. اور گزشتہ اتوار جو تمثیل تھی کس سے تھی؟ تیل کے طرف سے. ظاہر تیل، کواریوں کے پاس 5 عقل مند کواریوں کے پاس ظاہر تیل ہم نے سیکھا. آج توڑے ہیں. تو اس تمثیل میں خطرے کا مقام لفظ توڑا ہے. توڑا ہمارے نزدیک توڑا ایک قدرتی صلاحیت ہے، مگر ادوار بائبل میں ایک توڑا عبرانی زبان سے ماخوذ لفظ ٹیلنٹ ہے، جو وزن کی اکائی تھا. قدیم یونان، روم اور مشرق وسطی میں تبادلہ کے درمیانی کے طور پر استعمال ہوتا تھا. جب ایکسچینج کسی چیز کو کیا جاتا تھا تو اس وقت یہ ورڈ توڑا بطور کس کے استعمال ہوتا تھا؟ ایک اکائی کی. جب یسوع نے لفظ
توڑا استعمال کیا تو اس کے شاگردوں کا خیال تھا کہ یہ روپے پیسے کی ایک قطعی رقم ہے، یعنی چاندی کا سکہ جس کی قیمت آج کے دور میں تقریباً $1 کے برابر ہے۔ اگر آج کے دور سے دیکھا جائے تو اس چاندی کے سکے کی قیمت کیا ہوگی؟ $1 کے 1000، $1 نہیں، $1000 کے برابر۔ اور شاگردوں کے گمان میں تھا، جو شاگرد تھے ان کے گمان میں بھی نہ تھا، کہ وہم میں بھی نہ تھا، ان کے ذہن میں بھی نہ تھا، ان کے تصور میں بھی نہ تھا، ان کے خیال میں بھی نہ تھا کہ توڑا موسیقی کی صلاحیت کی طرح ایک قابلیت ہے۔ یہ سچ ہے، ہماری زندگی میں غیر مادی چیزوں کو پیش کرنے کے لیے چاندی کے توڑے کی مثال استعمال کرتے ہیں، جو کہ روپے پیسے کی ایک مخصوص رقم ہے۔ جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو یہ کس میں کنورٹ کر کے سوچتے ہیں؟ روپے پیسے۔ مگر جب اس نے توڑوں کی تمثیل سنائی، اس وقت وہ قدرتی صلاحیتوں کی بات نہیں کر رہا تھا۔ آج جاننا ہے کہ توڑے کس چیز کو پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ اتوار زور دیا گیا تھا ظاہر میل پر، آج ہے کس چیز پر زور؟ توڑے۔ اور جانیں گے کس چیز کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس تمثیل میں ایک غلط فہمی ہے کہ اس میں محض خدمت کے اجر کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ نہیں، یہ وہی بات ہے کہ توڑے قدرتی نعمتیں ہیں۔ سوچتے ہیں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں قدرتی طور پہ ہمیں ملی ہیں، یہ ہمارے توڑے ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں کو مسیح کے لیے استعمال کرنا ہے، ورنہ ہم اپنا اجر کھو سکتے ہیں۔ جبکہ غور کیجیے، جبکہ ہم اپنی نجات سے ہرگز محروم نہیں ہو سکتے، در حقیقت ہماری نجات ہی اس تمثیل میں وہ چیز ہے جو کہ شرط پر لگائے گئے روپے کی مانند ہے۔ اصل چیز ہماری نجات ہے جو روپے کی صورت یا شرط میں ہمارے اوپر انویسٹ کی گئی ہے، لگائی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی نجات کو سمجھ جائیں، بہتر طور پہ جان جائیں، کب کیسے کس طریقے سے کس زندگی سے نکالا گیا ہوں، تو آپ جان جائیں گے کہ مجھ پہ کتنی قیمت ادا کی گئی ہے۔ اب یسوع ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ مسیح کے باضابطہ خادموں کی حیثیت سے ہماری معموری اس کا نتیجہ ہے۔ آپ جو مسیح کے باضابطہ خادم جو خاص طور پہ خدمت پر معمور کیے، معموری ایک لفظ ہے، کسی جیسے نے گزشتہ اتوار جانا روح سے معمور، یا معموری سے مراد کیا ہے؟ مقرر۔ فلاں کو فلاں عہدے پہ کیا کر دیا گیا؟ معمور کر دیا گیا، یعنی مقرر کر دیا گیا۔ اس لیے یہاں ان خادموں کی حیثیت سے ہے جو خاص طور پہ معمول، اور اس تفسیر کی آخری سطر اس حقیقت کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ دیکھیں اس کی جو آخری سطر ہے وہ بڑی واضح ہے، لکھا اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یعنی آخری منظر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نکما نوکر یقیناً مسیحی نہ تھا، یہ وہ مسیح ہے، کہلاتا ہے مسیحی، شامل مسیحوں میں ہے، بیٹھا مسیحوں میں نظر آتا ہے، نامی طور پہ مسیح نظر آتا ہے، لیکن خدا کے سامنے وہ ایک مسیحی نہیں ہے، کیونکہ توڑے نہ صرف
میں کہوں گا ضرور، بلکہ یہ توڑے نہ صرف سچے ایمانداروں کو بلکہ غیر مسیحوں کو بھی دیے گئے۔ غور کریں، آج یہ صرف مسیحوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسیحوں کو بھی دیے گئے ہیں، اور توڑے ان سب کو دیے گئے ہیں جو مسیح کے خادم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لوگ ان توڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ اس کا اہم اور مرکزی مضمون ہے۔ یہ خداوند نے اس میں اہم بات رکھی ہے، اور یہ توڑے مرکزی مضمون رکھتے اس تمثیل میں۔ ایک شخص کی ابدی قسمت کا انحصار اسی امر پر ہے، یہ ابدی زندگی اور ابدی موت کا سوال ہے۔ آج کی اس تمثیل میں جو لفظ توڑا استعمال کیا گیا، اس میں ابدی زندگی بھی ہے اور ابدی موت کا سوال بھی، اور اس میں ہمیں اپنے لیے ضرور دیکھنا ہے۔ اس تمثیل کو جب ہم سن رہے ہیں اپنے لیے ضرور دیکھنا ہے کہ یسوع ہماری زندگی کے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے۔ پرسنلی میں اپنی جگہ سیکھوں، دیکھوں، سمجھوں، سننے والا اپنے بارے میں سنے، سمجھے، سیکھے، جانے، اور مرکز کی انجیل اس کے 13 باب کی 17 آیت میں اسی تمثیل میں یسوع کہتا ہے، اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ یہ تمثیل ہر اس شخص سے کہی گئی ہے جو تاریخ کے گہرے نتیجے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہسٹری، وقت، حالات، دنیا، پریویس ہو یا آپ اس کو کہ حال جس میں آپ موجود ہیں، زمانہ حال یا آنے والا وقت، یہ وہ شخص اس پہ سوچ سکتا ہے، اس کی اس میں دلچسپی ہے جو ہسٹری، تاریخ کے گہرے نتیجے میں کیا رکھتے ہیں، دلچسپی۔ جیسے کہ یسوع بیان کرتا ہے، خداوند نے ایک یا زائد توڑے ہر اس شخص کو عطا کیے ہیں جو اس کی آمد کے بعد کا کام انجام معلوم کر چکا ہے۔ اب یسوع نے توڑے ان کو دیے ہیں جو اس کی آمد کے بعد کا کام، یعنی آمد کا کام نہیں بلکہ انجام معلوم کر چکا۔ انہیں معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوگا۔ توڑا تو مل گیا، توڑے تو ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جب اینڈ ہوگا، جواب نہیں ہوگی، سامنے ہوں گے، کیا جواب دیں گے، کیا کریں گے، یہ وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں جن کو پتا ہم کسی کے سامنے کیا ایک دن جواب دیں گے۔ اگر تو کسی کے اندر جواب دہی کا خوف ہے، ڈر ہے، جانتا ہے وہ وقت آ رہا ہے، تو وہ بہتر طور پہ ان توڑوں کو استعمال میں لائے گا، اور لاتا بھی ہے اور لا رہا ہے بغور کرنے سے، یسوع کے بیان کرنے سے۔ رزلٹ جب نکلتا ہے ہم غور کریں گے کیا انجام نکلے گا جو نہیں کریں گے۔ ہم ان توڑوں سے کاروبار اور منافع کما رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ توڑے ہمارے کاروبار میں بھی ہیں اور ہمارے منافع کے لیے۔ یا ان کو زمین میں دبا رہے ہیں، یا تو ہم ان سے کام لے رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں، یا ہم نے ان کو کیا کر رکھا ہے، زمین میں دبا رکھا ہے۔ اور یہ مرکزی مضمون ہے۔ بس ہماری زندگی میں توڑے کس کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ کویسچن